عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين آپ نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور میں تم سے اس پر کچھ قدرت نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی قوم کے حالات اور اس کی ہلاکت کا واقعہ سنا اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اور آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس کے بارے میں سنا اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اپنی قوم کو تبلیغ کیا اور اس کے بعد کیا انجام ہوا اسے بھی آپ نے سنا۔ ویسے سب سے زیادہ اگر کسی نبی اور امت کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی قوم کا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی قوم کے اندر جو خرابیاں تھیں بہت ساری خرابیاں اس قوم سے ملتی جلتی، جیسے مثال کے طور پر بتاؤں اس قوم کے اندر جو سب سے بری بلا تھی وہ یہ تھی کسی سے بہت جلدی متاثر ہو جانا، کسی پر بہت جلدی دل آ جانا، کسی کو بہت جلدی مان لینا۔ جیسے آپ دیکھیں اور آج اس قوم کے اندر ہے وہ قوم جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سالوں تک سمجھایا بجھایا، لیکن وہاں جب سامری نے چمتکار دکھایا تو سارے نمسکار کرنے لگے، سارے کے سارے جھک گئے۔ کہاں 70 سال اور کہاں 10 دن، کوئی کمپرومائز نہیں، 10 دن کے اندر متاثر ہو کر سارے چند کو چھوڑ کر سب بتوں کی پوجا میں لگے، بچڑے کی پوجا میں لگے۔ اور آج بھی ہمارا حال ہی، آج کسی سے بہت جلدی متاثر بھی ہو جاتے اور کسی سے بہت جلدی متاثر بھی ہو جاتے، کسی کے بارے میں کہہ دیتا کتنا اچھا آدمی، کیا بات ہے، کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھو یہیں پر پوسٹر لگا ہوا ہے، کتنا بڑا نام ہے، سلمان اعظم، مفتی سلمان اعظم۔ بہرحال اللہ ہمیں اور ترقی دے، میرے ساتھی میں پڑھتے تھے، بتا ہی رہا ہوں کہ صرف وہ حالات کے اعتبار سے وہ ایسے کچھ معاملات بنے جس کی وجہ سے تھوڑا ہائی لائٹ ہوئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیا جو علم سے لدے ہوئے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تھے وہاں محقق کے مسائل جدیدہ بڑے بڑے مفتی ہمارے اساتذہ کرام کے اساتذہ یعنی ہمارے دادا استاد ہیں، سب کا نام اس طرح کریں تو ہم کا نام اس طرح، کیوں؟ متاثر، تو آج بہت جلدی کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی سالوں سال سے خدمت کر رہا ہے اور کوئی بندہ آ کر کے کیا مطلب اس کی سالوں کی خدمت سائڈ میں چلے گی، تو آج ہم کسی سے یہ قوم متاثر ہو جلدی ہوتی۔ اور دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم ناشکری بہت تھی، اس کے اندر ناشکری بہت تھی۔ جنت کا کھانا مل رہا ہے تب بھی شکر نہیں ہے کہ انہیں منا سلوا ملا، آپ سن ہی چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں موسیٰ ایک ہی کھانا کب تک کھائیں گے، جنت کا الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ مزہ ہے نا۔ کہا موسیٰ کب تک کھاتے ہیں، کام سے نہیں ہو پائے گا۔ کہا کچھ زمین سے بنے ککڑی لاؤ، مسور لاؤ، فلا لاؤ، یعنی اس کے اندر ناشکری کتنی۔ آج ہمارے اندر کیا شکر ہے،
پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ڈش اور کتنا بڑا بڑا مینو رہتا، کھا کے ہاتھ پوچھتے چلے۔ آج کے مینو مزہ نہیں ہے، ہاتھ پوچھتے چلے بڑی بڑی غذائیں، بڑے بڑے نعمتیں کھانے کے بعد بھی ایک بندہ آتے کہ شادی کے موقع پر ہو یا ایسے کوئی دعوت رکھی ہو، اس موقع پر آپ کیا کر کے دیکھیں۔ آج شادی بیاہ کے موقع پر آپ سوچے ذرا کتنا کھانا برباد ہو، کتنا کھانا، چونکہ جھوٹا ہو گیا، یہ ہو گیا، بس جانے دو، ہوس کے ہماری طرح منگا لیے، کھانے کا تو چھوڑ کے نہیں نکلا۔ آج شادی میں کتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اور کسی کو ایک پان کھلانا ہو تو دیکھو ذرا، یا ایسی کوئی چیز ہو دیکھو کس طرح آدمی کرے گا۔ ایک سرتی بھی لے گا نا، 2 بار تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے، لیکن معاف نہیں کو مل رہا۔ پہلا تو بتائیے آتا ہے اس قوم کے اندر ناشکری بہت ہے کہ نہیں؟ ناشکری بہت۔ پہلے صحابہ کرام ایک کھجور بھی کھا کر اللہ الحمدللہ کہتے تھے، اور آج نکلتا ہی نہیں الحمدللہ۔ بڑی بڑی نعمت، اتنا اس دور کے اندر نعمتیں مل رہی، اس سے پہلے کبھی اتنی نعمتیں کسی امت کو نہیں ملی، کسی قوم کی اتنی نعمتیں نہیں ملی۔ آپ چھوڑ ذرا آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جاؤ، کیا آپ کے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں رہتی تھی جتنی نعمت آج ہے؟ بتاؤ اپنے اپنے آپ میں سوچ ذرا۔ جو بوڑھے ہیں وہ سوچے، جو عمر ہے تو 40 کلاس 50 کلاس کر رہے ہیں، وہ سوچے ذرا، جو آج ہمارے دسترخوان پہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، آج سے 25 سال پہلے 20 سال 30 سال پہلے وہ نعمتیں تھی نہیں، لیکن پھر بھی شکر کتنا، آج کتنا شکر ہے، پہلے کتنا شکر۔ بہرحال تو شکر، یہ سارے جو انبیاء کرام کے واقعات بتائے جا رہے ہیں ان کی امت، تاکہ ہم کو بچنا ہے۔ چونکہ ایک چیز ہوتی ہے عبرت اور ایک ہوتی ہے مثال۔ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے عبرت، اب اس قوم کو آپ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے، کتنی ناشکری کی، کتنی یہ کی، ہم کو نہیں کرنا، عبرت سے حاصل، ورنہ ہمارا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے۔ اور مثال کیا ہے؟ لوگوں کو لوگ کہیں یار دیکھو نا کیا ماشاءاللہ ہے، اس کی طرح کریں۔ تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ آقا علیہ السلام کی امت کو لاش اس لیے بنایا، ہمارے پاس کوئی امت نہیں آنا ہے، لیکن ہم دوسروں کے لیے مثال بنے، عبرت نہ، دوسری امتوں کے لیے نہیں، اپنے آپ میں اپنی سی امت کے لیے، لیکن ہم مثال کیا بنیں گے؟ ہم سب عبرت ہی بنیں گے۔ بابری مسجد کی دعا کرتے کرتے چلی گئی، اب بیت المقدس کے دیکھ لو ذرا کتنی دعا کرتے ہیں، دیکھو کیا کوئی یاد ہمارے پاس اصل میں منصوبہ نہیں، اسی وجہ سے مارے جا رہے تھے، پریشان ہیں۔ آپ مجھے بتائیے آج نیاز کے نام پہ کروڑوں روپے خرچہ ہو رہے ہیں، یہ نیاز وہ نیاز، بڑی بڑی نیاز خرچے ہو رہے، ہم بھی کہا رہے، ایسا نہیں کہ آپ کو غلط آپ بھی دعوت میں تو ہم بھی کہتے ہیں، صحیح بات ہے، سب ہم بھی آپ ہی کی طرح کہا پھر بس نیاز کروڑوں روپے برباد ہو رہے، لیکن ان قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ کے پاس کوئی پرسنل ایسا اسکول ہے، پرسنل ایسا کوئی دواخانہ ہے، پرسنل ایسی کوئی چیز ہے جس کے اندر آپ کے بچے کسی لائق بن سکے؟ آج کسی لائق نہیں، ہمارے بچے کس لائق ہوتا ہے مجھے بتائیے، ورنہ کم سے کم کچھ ہنر تو ہونا چاہیے۔ وہ بندوق لے کے سکھا رہا ہے، نہ جانے کیا کر کے سکھا رہا ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، کم سے کم آج کے اعتبار سے کراٹا ہی آنا چاہیے، کچھ تو آنا چاہیے، اپنے آپ کا بچاؤ کر سکے۔ طالب علم کے زمانے میں وہ ایسا کہ ایک بچوں کے اشرفیہ کے اندر کراٹے وغیرہ جو ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہاں سکھائے جاتے ہیں کراٹے باضابطہ طور پر۔ اب کراٹا وغیرہ سکھاتے تھے تو اس کا فائدہ آپ کو ہوتا، ایک مرتبہ ایک جگہ سے ایک لڑکا پڑھ رہا تھا دارالعلوم میں، جامعہ میں، اس میں بیٹھا، بس ساتھ میں بیٹھا نا، 2-3 لڑکیاں تھیں اور 5-7 لڑکے، اس کو بار بار چھیڑ کر تو منع کہ صاحب بھائی صاحب ایسا رہنے تو بھائی کیوں اس طرح کر، اے ملے بیٹھنے بھی تیرے کو نہ تو جھپڑ دوں گا، سب مطلب اس کو اس طرح کرے، یہ خاموشی کے ساتھ ہمارے شکیل بھی کی طرح آگے اشارہ کرو مار تو سب بیچارہ بیٹھا۔ اس کے بعد جیسے ہی بس سے سب ساتھ میں اترے، کوئی اترے، ایک اس میں بولنے لگا، اے بلے تیرے بڑی بڑو دھم کرتی تھی نا، وہ بھی مسلمان لڑکی، سمجھے نا، بہت
بہت اندر نہیں تھے نا، اس نے رومال نکالا کمر میں باندھا، جو اچھل اچھل کے مارا ہے نا 7-8 لڑکے کو پتا نہ چلا بھاگے، تو سمجھو کسی کی چپل چھوٹی کسی کی، تو کم سے کم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو چیز ہونا چاہیے۔ آج یہ کوئی نئی چیز نہیں، کیا نوبلچنگ کی رات میں نوبلچنگ کیا ہے، پہلے بھی ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام و تسلیم جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے اور اس کے بعد کبھی مسلمان مل جاتے عرب کے کافی پکڑ لیتے، سامان لوٹے، کبھی مار ڈالتے، کبھی گھر مارتے، کبھی کچھ کرتے، تو کوئی نئی بات نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے کی قیمت چکانی پڑی، اتنا آسان نہیں۔ بہرحال ترسی کر رہا تھا کہ ہمیں کیا بننا ہے، عبرت نہیں مثال بننا، ورنہ ہوگا اسی طرح چلے جائیں گے کہ یار دیکھا کیسا بری موت بنا، کیسی بری موت بنا، دیکھا تب بترا تب کے بعد ایسا ہو کے مرا، ویسا ہو کے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ تو لہذا پہلے کے لوگوں نے، پہلے کے انبیاء کرام کی امتوں نے جب اپنے نبی کی بات نہ مانی تو سارے کے سارے حالات اور تباہ و برباد کر دیے۔ آج جو اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، یہی وجہ ہے ظاہراً تو تباہ نہیں کیے جاتے لیکن باطناً ضرور تباہ ہوئے، کبھی مالی اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے پریشان ہو۔ سب سے بڑی ہماری کرن کی بات تو یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی حضور کا غلام گزرتا تو کہتے وہ مسلمان تھا، سمجھے نا؟ اور آج معاملہ کیا ہے، آج اگر کہیں کچرا ہو، گالی گلو جو وہ دے رہا تھا جنتا سب پڑھ سکے مسلمان ہو۔ یہ ہماری آج پہچان بن چکی ہے، ہماری پہچان نہیں بن چکی۔ ہر چیز، ہر آپ سب صاف صفائی کی بات ہے، گندا محلہ ہو مسلمان۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کہ صفائی کرنا ہی آدھا ایمان، لیکن آج ہماری چھاپ کیا ہے اس ہندوستان کے اندر، گندا محلہ ہو مسلمان، گالی گلوچ ہو مسلمان، رات دیر تک جاگنا ہو مسلمان، یہ ساری آج ہماری پہچان بن چکی۔ ان سب سے کب بات نکلیں، کچھ نہیں، ہم میں بھی بول لو، آپ بھی سن کے چلے گئے، کوئی فرق نہیں، کھائیں گے سو جائیں، کچھ ہمارے پاس نہ منصوبہ ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی، ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں۔ بس کوئی پیر صاحب آ جائیں گے اندھوں کی طرح، وہاں کے ہاتھ چوموں کے سر پہ رکھائیں گے، وہ چاہے پیر کسی لائق نہ ہو، ایک مسئلہ بھی نہ آتا ہو۔ اب کچھ رات میں تو پتہ نہیں ہر جمعرات میں ایک پیر پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے پیر پیدا ہو رہے، بس پیر کے لیے کتنی شرائطیں اور نہ جانے کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، بس پیر صاحب ہے، پیر صاحب ہے کہ پیر صاحب ہے۔ غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر نہیں، غوث اعظم نے 4 شرطیں بیان بتائی، اس سے پہلے پنت کو سب سجانے کے پیر صاحب کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس سنتے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، اس سنتے کا طریقہ وہ پیر صاحب نے ہو رہے۔ بہرحال یہ انبیاء کرام کی واقعات اس لیے بیان ہے تاکہ اس کی عبرت حاصل کر اپنے تک چینج نہیں کریں۔ اللہ پاک ہمیں سلام کی توفیق عطا فرمائے۔